اللہ تبارک و تعالی نے انہیں توفیق عطا فرمائی، وہ اس سال حج بیت اللہ کے لیے گئے اور انہوں نے حج کر لیا۔ جنہوں نے حج کر لیا ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اور جن پر حج فرض تھا اور ابھی تک وہ نہیں گئے ہیں ان کو ابھی سے فکر کرنا چاہیے کہ آنے والے موسم حج سے پہلے ہم اس کا انتظام کریں، حج کے فارم بھریں، تاکہ جن پر حج فرض ہے ان کا حج فرض ادا ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس سال تقریباً 10 لاکھ لوگ عرفات میں تھے، یعنی گویا 10 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ اب یہ تعداد دیکھ کر لوگ بہت مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب تو حج میں اتنے لوگ جاتے ہیں کہ بہت لوگ جانا چاہتے ہیں اور وہ جا نہیں پاتے، گویا جانے والوں کا مجمع بہت زیادہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ شرعی اعتبار سے جن پر حج فرض ہے مگر ابھی تک وہ غافل ہیں اور انہوں نے اپنا حج فرض ادا بھی نہیں کیا اور اس کی فکر بھی نہیں کر رہے۔ یہ میں توجہ دلا رہا ہوں۔ آج حج کے بارے میں بہت ساری باتیں آئیں گی، اس لیے کہ حج کا موسم ختم ہو گیا اور اب حاجی واپس آ رہا ہے، تو حاجی واپس آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ حاجی واپس آئے اور وہ آپ سے ملاقات کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اس کو دعا دینی چاہیے۔ کیا دعا دینی چاہیے؟ 3 دعائیں بتاتا ہوں، توجہ سے سنو۔ اگر وہ 3 دعا آپ نے حاجی کو دے دیا اور اس کے حق میں قبول ہو گئی تو اس کا حج بھی قبول ہوا، اور اس نے اللہ کے راستے میں سفر حج میں جو خرچ کیا تھا اس کا کئی گنا اس کا بدل ملے گا۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے، اور اگر دنیا میں مقدر میں نہیں ہوا تو آخرت میں تو مل نہیں والا۔ آپ کا کوئی بھی حاجی آپ سے ملاقات کرے تو آپ پہلے اس سے سلام کریں۔ کیا کریں؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لقیت الحاج فسلم علیہ، جب حاجی سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو سلام کرو۔ پہلا کام کیا کرنا بولو؟ پھر آگے فرمائے وصافحہ، اور اس سے مصافحہ کرو۔ 2 کام ہو گیا۔ تیسرا کام یہ ہے وَمُرْهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، اور اس سے درخواست کرو کہ وہ آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر دے، اس سے درخواست کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ، اور وہ ایسا کہ اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کوشش کرو تم درخواست کر دو اپنے لیے مغفرت کی بخشش۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مغفور اللہ، وہ ایسے دربار سے آ رہا ہے، نور کے سمندر میں نہا کے آ رہا ہے، نیکیوں کے سمندر میں غوطہ لگا کے آ رہا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا جو سینٹر ہے وہاں سے آ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حاجی یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ ایسے مہمان ہیں کہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے تقریباً 60 حج کیے۔ کتنے حج کیے بولو؟ اور اس زمانے میں پیدل حج کرتے تھے، جنگلوں میں کہاں عجیب خطرناک راستے سب پار کرنا، پہنچنا، جان کو خطرے میں ڈالنا۔ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے ان کے دل میں خیال آیا کہ علی تو کب تک ایسے جنگلوں میں دھکے کھاتا رہے گا، کب تک یہ چکر لگاتا رہے گا، ایسا خیال آیا۔ بس غنودگی طاری ہوئی، نیند آئی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے کہ علی تو اپنے گھر میں آنے کی دعوت کس کو دیتا ہے؟
اپنے گھر آنے کی دعوت تو اسی کو دیتا ہے جس سے تو خوش ہوتا ہے یا جس کے آنے سے تو خوش ہوتا ہے۔ علی میں اپنے گھر انہی لوگوں کو بلاتا ہوں جس کے آنے سے میں خوش ہوتا ہوں۔ لیکن کیسا تیرے دل میں خیال آ رہا ہے؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ حاجی اپنے خاندان کے 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ کتنی بولو؟ ہاں، کیا سمجھتے ہو حج کو؟ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سعادت۔ تو بات رہ جائے گی، پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ حاجی سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ کیا دعا دیں۔ حج کے پہلے تو میں یہاں آیا نہیں، حج کے پہلے جب حاجی جائے تو اس کو کیا دعا دینی چاہیے؟ شیردر ٹون کی مسجد میں نے بیان کیا تھا، وہ بھی بڑی عجیب دعا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث۔ حضور کی خدمت میں صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی ارید سفرا فزودنی، یا رسول اللہ سفر کا ارادہ ہے، مجھے کچھ توشہ سفر دے دیجئے، سفر میں کام آنے والا کچھ توشہ۔ تو ایک ظاہری توشہ ہے، کھانا آپ دے دیں، پانی دے دیں، کپڑا دے دیں، سامان دے دیں۔ حضور نے ایسا توشہ دیا کہ اس کی برکت سے ظاہری توشہ بھی آ جائے گا اور باطنی یعنی دنیا اور آخرت سب مسئلے حل ہو جائیں گے، ایسا توشہ دیا، قربان جاؤ۔ حضور نے توشہ دیا، پہلی دعا دی ان کو، فرمایا زودک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ آپ کو سفر حج میں تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ توشہ، یہ جانتے ہو کیسا توشہ؟ یہ توشہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ وہ جہاں جائے گا کامیابی اس کا قدم چومے گی، وہ جس سفر میں جائے گا اس کا سفر کامیاب بامراد، جہاں رہے گا عزت سے، عافیت سے، راحت سے، لوگ اکرام کریں گے، عزت کریں گے، اس کے سب بگڑے کام بنتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی کامیابی کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ تقوی پر۔ قرآن کھولو، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کام کو آسان کروا دے۔ آپ حالات میں گر گئے ہیں، تنگیوں میں، مشکلات میں گر گئے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں، قرآن کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر مشکل میں نکلنے کا راستہ پیدا کرے۔ اور روزی کے لیے اتنا ٹینشن نہیں رہا، کائے کو ٹینشن لے رہا، تقوی اختیار کر لو، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اصل میں حدیث میں وَرَزَقَهُ، قرآن پاک میں وَيَرْزُقْهُ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ روزی تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں سے سوچا بھی نہیں۔ ایک کام کرنا ہے، کیا بولو؟ کیا کام کرنا ہے؟ تقوی، اسی کو عام کرو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج مشکلات کے دور میں امت کا وظیفہ 3 چیزیں، اسی بات کو چلاؤ پھیلاؤ، اس وقت اسی پر امت کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر طرح کی پریشانیوں میں امت گرتی چلی جا رہی، گھریلو پریشانی، کاروباری پریشانی، معاشی پریشانی، معاشرتی پریشانی، قومی پریشانی، اجتماعی، انفرادی، ہر طرح کی پریشانی۔ کیا عجیب نسخہ دے کے گئے ہمارے اکابر، عمل تو کرو میرے بھائی۔ حضرت نے فرمایا ان حالات میں امت کا وظیفہ 3 چیزیں، نمبر 1 تقوی، دوسرے صبر، بے صبرے ہو کے جذبات میں مغلوب ہو کے کوئی غلط قدم اٹھانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ نمبر 1 تقوی، دوسرے صبر، تیسرے دعا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا ان بلاؤں کو روکنے کے لیے بھی نفع دیتی ہے جو آ چکی ہیں اور ان بلاؤں کے لیے بھی نفع دیتی ہے جو آنے والی ہیں۔ فرمایا فإن الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، ہمارے کام تو اسی سے بنیں گے، دعا میں آگے بڑھو، دعا میں دل لگاؤ۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، مغز۔ آپ سوچیے 24 گھنٹے میں صبح سے شام تک میں ہم اورات عبادت میں 2.5 گھنٹہ لگاتے ہوں،
اور دعا میں کئی گھنٹہ خرچ کرتے. آج ہمارا دل بیمار ہے، دعا میں دل لگتے مانگتے. اور حدیث میں بھی جب کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا، غضبناک ہو جاتا. دعا مانگ. بہرحال وہ 3 دعا سن لو کہ سفر میں آپ کا کوئی آدمی کہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، چاہے وہ حج کا سفر ہو چاہے اس کے علاوہ کیسا بھی سفر، اگر یہ 3 دعائیں آپ نے دے دی اور وہ قبول ہو گئی تو وہ جہاں بھی رہے گا اس کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے، آسانی ہے اور اس کا سفر کامیاب ہو رہا ہے. پہلی دعا حضور نے دی زودک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ سفر میں آپ کو تقوی کی توفیق دے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ زدنی. صحابہ تو نیکیوں کے حریص تھے، اور یا رسول اللہ. کہنے لگے یا رسول اللہ زدنی، اور کچھ توشہ دے دیجیے، اور کچھ دے دیجیے. پھر حضور نے دوسری دعا دی، وہ بھی ہمارے بڑے کام. فرمایا وغفر ذنبک. کیا فرمایا حضور نے؟ اللہ آپ کے گناہ معاف. وغفر ذنبک کا ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ آپ کے گناہ. کیوں جانتے ہو اکثر رکاوٹیں جو ہوتی ہیں، کام بنتے نہیں، بگڑتے جاتے، وہ گناہ کی وجہ سے. تو اگر آپ کے کچھ گناہ ہو گئے تھے اور آپ نے یہ دعا دے دی کہ اللہ آپ کے گناہ معاف فرمائے، وہ گناہ معاف ہو گئے، اب رکاوٹ دور ہو جائے. صحابہ کا نیکیوں کا حرص دیکھو. جب 2 دعا حضور نے دے دی پھر وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ زدنی، اور کچھ. سبحان اللہ، کیا شوق تھا ان کا. سب لوگ دعا آمین بول. اللہ تعالیٰ صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے صحابہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضور سے سوالات کر کر کے صحابہ نے علم کے دروازے کھولے، رحمت کے دروازے. صحابہ سوال نہ کرتے اور حضور جواب نہ دیتے، یہ علم کا دروازہ کیسے کھولتا بولو. پھر یار انہوں نے کہا یا رسول اللہ زدنی، اور کچھ بڑھائیے. تیسری دعا حضور نے دی وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ. میں ممبئی کے اندر ہمارے جب حاجی حج میں جاتے ہیں نا، میں اتنی دعا دیتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں ایئرپورٹ کے لیے نکلو تو مجھے کال کرو. اب وہ کال کرتے ہیں، میں اسی وقت میں کہتا ہوں دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، میں دعا دے رہا ہوں تم آمین بولو. میں یہ دعا دیتا ہوں. حضور نے تیسری دعا دی اللہ تعالیٰ بھلائی کو، خیر کو آپ کے لیے آسان کر دے، آپ جہاں کریں. کیا دعا دی. اگر کسی کے لیے بھلائی آسان نہیں ہوئی تو مکہ بھی پہنچ گیا، حرم شریف کے سامنے ٹاور میں ٹھہرا ہوا ہے، مگر فجر کی نماز تک نصیب نہیں ہو رہی ہے، پڑا سو رہا، کیوں خیر کی توفیق نہیں ہو رہی، بھلائی اس کے لیے آسان نہیں ہوئی. کتنی پیاری دعا ہے. اب یہیں ٹھہر کے سن لو کہ اب آپ کا آنے والا حاجی واپس آئے تو آپ اسے کیا دعا دیں. 3 دعا. بیچارہ بتاؤ، کوئی 40 دن لگایا، کوئی 1 مہینہ لگایا، لاکھوں کئی لاکھ روپے خرچ کر کے گیا. اگر اس کا حج قبول نہیں ہوا تو کتنا بڑا گھاٹا ہے، کتنا بڑا. اور آج زیادہ تر حج قبول نہیں ہوتے. کیوں نہیں قبول ہوتے معلوم؟ میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس نے حج کیا صرف اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے، حاجی صاحب کہلانے کی نیت سے نہیں، صرف اللہ کے ساتھ. فلم یرفث فلم یفسق، پھر حج کے اندر کوئی غلط کام نہیں کیا، شریعت کے خلاف نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، بے حیائی کا کام نہیں کیا، تو سنت کے مطابق اگر حج کیا، گناہ سے بچ کے حج کیا اور اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اب اس کے لیے بشارت ہے رجع کیوم ولدت امہ، وہ وہاں سے ایسا واپس لوٹ رہا ہے کہ اب وہ ایسا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا، بالکل گناہوں سے پاک. مگر یہ ایسا حج کسے نصیب ہوگا بتاؤ؟ جو اخلاص سے کرے، سنت کے مطابق کرے، شریعت. آج کتنے حاجی بس مال آیا یوں فارم بھرے چلے گئے، مسائل حج کو سیکھتے نہیں، جانتے نہیں، تو حج کیسے صحیح ہو؟ جیسے نماز میں مسائل ہیں، مسائل کے مطابق آپ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز کہلائے گی، ورنہ اٹھک بیٹھے گا. اسی طرح میرے بھائیو، حج کو اگر حج کے جو شریعت نے مسائل بتائے ہیں اس کے مطابق کریں گے تب تو حج ہوگا، ورنہ گیا گھوم گھام کے چلے آئے. ہمارے مہاراشٹر کے ایک حاجی صاحب گئے تھے، 70 سال کی عمر صاحب، سب کام کیا انہوں نے، طواف زیارت چھوڑ کے چلے آئے. کیا چھوڑ کے چلے؟ ارے حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے، کیوں نہیں طواف زیارت کیا؟ کہنے لگے کیا کروں، میں جب حرم شریف میں پہنچا، داخل ہوا تو رش بہت تھا.
کا طواف کرنے کی نیت سے جب وہاں پہنچا تو رش بہت تھا، تو رش تو رہ گئے۔ 10 لاکھ 20 لاکھ حاجیوں کو 10ویں تاریخ سے 12ویں کے غروب کے اندر اندر اتنے لوگوں کو طواف کرنا ہے تو رش تو رہنے والا۔ کہا جو معذور لوگوں کو اٹھا کے کراتے ہیں ان سے پیسے پوچھے، انہوں نے کہا 300 ریال لیں گے۔ کتنے؟ وہ کہنے لگے مجھے بہت مہنگا لگا، میں چھوڑ کے چلا آیا۔ اب بتاؤں کتنا بڑا نقصان کیا۔ حج کا ایک مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہو سمجھیے۔ طواف زیارت حج کا ایسا عظیم الشان فریضہ ہے کہ اگر کوئی اس کو چھوڑ کر چلا آیا تو ایک تو اس کا حج ہی نہیں ہوا، دوسرے انہیں اس کا حج مکمل نہیں ہوا، کمپلیٹ نہیں ہوا، دوسرے بیوی کے حق میں ابھی بھی وہ احرام کی حالت میں چاہے 70 سال اس کے گزر جائیں اس کا احرام بیوی کے حق میں نہیں کھلا گیا۔ اگر بیوی سے فائدہ اٹھائے گا تو حرام ناجائز، جب تک کہ واپس جا کے کر دے گا۔ عرفات کی حاضری میں تو حج ہو جاتا ہے، لیکن طواف زیارت فریضہ ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا، اور جب تک طواف زیارت کوئی کر نہیں لے گا بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے 300 ریال بچانے کے لیے کتنا بڑا نقصان کیا ہوں۔ اب خالی فلائٹ کا ٹکٹ آپ جوڑ لیں 25,000 روپے آنے جانے کا، تو ان کو 25,000 روپے دے دینا۔ اس لیے جو حاجیوں کو چاہیے کہ حج میں جانے سے پہلے حج کے مسائل کو بہت اچھی طرح سیکھیں۔ حج میں بعض چیزیں فرض ہیں، بعض واجب ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے دم آ جاتا ہے۔ ایسے بعض نئے مسائل ہیں کہ پرانی کتابوں میں ملتے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ آج کل یہ جو باہر کی فلائٹیں ہوتی ہیں اس میں حاجیوں کے لیے کھانے کا پیکٹ آتا ہے، کھانے کے ساتھ میں ٹیشو پیپر کی ایک پیکٹ بھی رہتی ہے، اور وہ ٹیشو پیپر خوشبو میں ڈبایا ہوا رہتا۔ اب حاجی بیچارے کا مسئلہ معلوم نہیں، وہ کھانا وانا کھایا اور پورے ٹیشو پیپر سے اپنا منہ اچھی طرح پوچھ رہا ہے، خوش رہا ہوا میں تو مہک رہا ہوں۔ اب وہ احرام کی حالت میں جو ٹیشو پیپر استعمال کر رہا ہے اس کی وجہ سے دم آئے گا، اس بیچارے کو خبر بھی نہیں۔ نماز میں تو اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو آپ سجدے سو کر لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ حج میں زیادہ تر مسائل ایسے ہیں کہ واجب چھوٹنے سے دم آ جائے گا، اور آج کل کتنا مہنگا ہے دم، 300-400 ریال ایک بکرے کے لگتے، آپ جوڑ لیجیے۔ تو حج میں جانے سے پہلے حاجی کو اپنی نیت درست کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہیے، اور مسائل کو اچھی طرح سیکھ کر جانا چاہیے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مشورہ یہ تھا کہ حج یا عمرے میں جانے سے پہلے کچھ دن آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اچھی طرح اپنی اصلاح کرائے، آنکھ کی اصلاح کرائے، زبان کی اصلاح کرائے۔ آنکھ کی اصلاح نہیں ہوتی تو جانتے کیا ہوتا ہے؟ حاجی فلائٹ میں رہتا ہے، احرام کی حالت میں رہتا ہے، اور زبان پر لبیک لبیک بھی رہتا ہے، اور سامنے ایئر ہوسٹس لڑکیاں چونچ لال کیے کھڑی رہتی، انہیں گھور گھور کر دیکھ رہا ہے اور لبیک بھی پڑھتا جا رہا ہے۔ بولو اس کا حج قبول ہوگا؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا کہ ایک اجمی شخص تھا، نیک آدمی تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک عورت کے پازیب کی جھنکار کی آواز اس کے کان میں آ گئی، بس اس عورت کو گھور کر دیکھنے لگا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ رکن یمانی سے ایک تماچا ظاہر ہوا اور اس کی ایک آنکھ پر لگا، ایک آنکھ چلی گئی، اور آواز آئی کہ یہ اسی بد نظری کا بدلہ ہے جو تو نے کیا ہے، میرے گھر آیا دوسروں کو دیکھتا ہے، اور آئندہ کچھ کرے گا تو اس سے زیادہ سزا دی جائے گی۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اب اس کی روشنی میں آپ غور کیجئے کس کا حج قبول ہوگا؟ چند ایک لوگ رہتے ہوں گے جن کا حج قبول ہو۔ کیوں کہ آنکھ کی نظر کی اصلاح تو کرائی نہیں، ایسی زبان سے فالتو بولتے رہتے۔ اب بغل میں فلائٹ میں بیٹھے، بغل میں حاجی صاحب کہاں کے ہو، کیا کرتے ہو، کاروبار کیسے، یہ سب دنیا جہان کی فالتو۔ آپ حاجی اپنے مقام کو پہچانو، آپ کی زبان پر تلاوت ہونا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے، لبیک ہونا چاہیے،
یہ تو فالتو قصے کرنے کے لیے سفر حج میں ہے۔ مینا کے اندر ہم نے حاجیوں کو لڑتے دیکھا، اور قرآن کہتا ہے فلا رفث ولا جدال فی الحج، کہ حج میں تو بے حیائی کا کام بھی نہ ہو، جھگڑا تو ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ جھگڑے کے مواقع بہت آئیں گے، مگر آپ کو جھگڑے کی بالکل اجازت نہیں۔ جھگڑے کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، کیا کیا گناہ کرتے ہیں، کیسے حج قبول ہوگا؟ بولو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تو میں نے حج فرض کا جو مسئلہ شروع کیا تھا تو آپ کو بتائیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے حاجی چلے تو گئے، حج بھی کر لیا، لیکن ابھی بھی ہمارے بہت سارے بھائی ایسے بچے ہیں جن پر حج فرض ہے اور مسئلہ نہیں جانتے، اس نہ جاننے کی وجہ سے حج کی تیاری نہیں کرتے۔ اس لیے 2-3 مسئلے حج فرض کے بھی سن لیں۔ اب یہ یہیں پر رہنے تو پھر مجھے یاد دلانا کہ اب یہ لوگ حج میں جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ آئندہ سے اعلان کر دو بھائی حج میں نہیں جاؤ، نہیں جاؤ، گناہ نہیں کرو، توبہ کرو، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے جاؤ۔ حج فرض کے 2-3 مسئلے توجہ سے سنو۔ ایک عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل، یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ فرمایا جس کا بھی حج کا ارادہ ہو اسے چاہیے کہ حج میں جلدی کرے، اس لیے کہ آئندہ آنے والے حالات میں پتہ نہیں کیا رکاوٹ آ جائے۔ پچھلے 2 سال آپ نے دیکھا کیسی رکاوٹ، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہے، لیکن آپ نہیں جا سکتے۔ اس لیے جس کا بھی حج کا ارادہ اور جس پر حج فرض ہو اور کوئی رکاوٹ نہیں ہو تو اس کو تو جلدی کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر حج فرض تھا، یعنی کوئی شرعی رکاوٹ نہیں تھی، وہ جا سکتا تھا، اور پھر بھی حج میں نہیں گیا اور وہ مر گیا، تو فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ جس پر حج فرض تھا اور بغیر حج کیے مر گیا تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا، کیا لکھا ہوگا بولو؟ اور ان کے ابا جان حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو فرماتے تھے جس پر حج فرض تھا اور بغیر حج کیے مر گیا تو قسم کھا کے کہہ دو کہ وہ کافر مرا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنی خطرناک بات۔ اب آئیے اس کی روشنی میں غور کیجئے کہ آج بھی ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے اور نہیں گئے، کیوں؟ مسئلہ نہیں جانتے۔ سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، طاووس، بہت سارے تابعین علماء ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ حج فرض تھا اور بغیر حج کیے مر گئے، ہم ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھنے کو تیار۔ اب آئیے ہم آپ کو چند مسائل بتاتے ہیں، اس کی روشنی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بھی ہمارے بھائی ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے اور وہ نہیں جاتے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو سال آنے والا ہے ابھی سے اپنی جان حج میں جانے کی فکر کر لو، تیاری کرو، کوشش کرو، مسائل حج کو سیکھو، اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام کرو۔ دیکھیے قریوں کا حال بھی، قریوں کے اعتبار سے بھی بعض مسائل ہیں اور شہر کے اعتبار سے۔ شہروں کا حال یہ ہے کہ بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ ان کے پاس اپنا خاص مکان نہیں ہے، ذاتی مکان نہیں، کرائے کے مکان نہیں، اور خاص مکان لینے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، مگر ابھی اتنا نہیں جمع ہوا کہ پورا مکان لے لیں۔ مثلا 4 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں، 10 لاکھ میں مکان ملے گا، ابھی 6 لاکھ اور چاہیے جب تو مکان ملے گا۔ تو 4 لاکھ روپے آپ کے پاس جمع ہو گئے تھے اور حج کمیٹی سے مثلا آپ جا سکتے تھے، حج کا زمانہ مل گیا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ اگر حج کا زمانہ آیا حج کمیٹی کا فارم بھر دیجیے اور اس 4 لاکھ سے آپ حج کو چلے جائیں۔ آپ پر حج فرض ہو گیا، اور یاد رکھیے اگر حج فرض تھا اور بغیر حج کیے آپ مر گئے تو خطرہ ہے کہ کہیں یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ یہ شہروں کا مسئلہ ہے، اور کچھ مسئلہ رسم و رواج کا ہے، وہ سنو، سب علاقوں میں پھیلا ہوا۔ مثلا آپ نے اتنا پیسہ کمایا کہ آپ کے کمانے سے آپ کے حج کا انتظام ہو گیا، آپ پر حج فرض ہو گیا، لیکن بیوی صاحبہ کا انتظام نہیں ہوا،
اب آپ وزیر داخلہ کو اتنا مانتے ہیں کہ صاحب جب تک میری وزیر داخلہ کا انتظام نہیں ہوگا میں حج کو نہیں جاؤں. شریعت کہتی نہیں، آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، آپ کا انتظام ہو گیا، آپ جائیے اور وہاں پہنچ کر اللہ سے دعا کیجیے اللہ میری بیوی کا بھی انتظام کر دیجیے، اگلے سال میں بیوی کے ساتھ نہیں ہوں. اب جو صاحب جن کے اپنے حج کا انتظام ہو گیا ان پر حج فرض ہے اور خالی بیوی کا انتظام نہیں ہوا، اس کی وجہ سے جو حج میں تاخیر کریں گے گنہگار ہوں گے اور اسی حالت میں مر گئے تو خطرہ ہے کہ کہیں یہودی ہو کر مرے یا نصرانی. اسی طریقے سے بعض علاقوں میں رواج ہے، خاص طور سے قریوں میں، کہ لڑکے نے اتنا کمایا کہ اس پر تو حج فرض ہو گیا، لیکن اماں ابا نے ابھی حج نہیں کیا اور اماں ابا کے لیے انتظام نہیں ہو رہا ہے. اب وہ کہہ رہا کہ جب تک میرے اماں ابا کا بھی انتظام نہیں ہو جائے گا میں حج نہیں جاؤں گا. اس کا یہ سوچ غلط ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ کے لیے انتظام ہو گیا آپ چلے جائیے، وہاں جا کے آپ دعا کیجیے اللہ میرے اماں ابا کا بھی انتظام کر دیجیے، آئندہ میں ان کے ساتھ بھی آؤں. اب خالی اماں ابا کے انتظام کی وجہ سے آپ جو تاخیر کریں گے، جو دیر کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، اور اسی حالت میں اگر آپ مر گئے تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہودی ہو کر مرے. دیکھ رہے یہ وہ مسائل ہیں، فرض مسائل ہیں. ان مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن پر حج فرض ہے اور ابھی تک انہوں نے حج فرض بھی ادا نہیں کیا. ارادہ کر رہے ہو سب لوگ؟ اب آپ کہیں ہم میں سے تو بہت سے حاجی حج کر چکے ہیں، ان کو آپ کیا ارادہ؟ ارے بھائی جو حج کر چکے ان کے لیے بھی ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ اس کے لیے ایک حدیث سنو. پہلے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت دے رکھی، اگرچہ وہ اپنا حج فرض ادا کر چکا لیکن اللہ نے مال دے رکھا، صحت بھی ہے، جا سکتا، تو ہر 5 سال میں اس کو اللہ کے دربار میں حاضری دینا چاہیے، اس کو مکہ مکرمہ جانا چاہیے، حج یا عمرہ اس کو کرنا چاہیے. فرمایا ہر 5 سال میں جو حاضری نہیں دے گا وہ محروم ہے، محروم یعنی اللہ کی خاص رحمت سے. اس لیے جو لوگ کر چکے ہیں وہ بھی تمنا کریں، ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بولو وہاں کی حاضری نہیں، خالی حاضری نہیں، میں جو دعا سکھا رہا ہوں مانگو. اے اللہ اپنے کہو سب لوگ، یا اللہ اپنے دربار کی بار بار کی مقبول حاضری ہم سب کو آسان فرمائی، یہ مانگو. ہاں گئے اور قبول نہیں ہوا تو کیا کر لو؟ یا اللہ اپنے دربار کی مقبول حاضری اور بار بار کی حاضری ہمارے لیے آسان ہے. پھر اب نہیں جا سکتے، آپ بڈھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، سفر نہیں کر سکتے، اللہ نے مال دیا ہے، آپ اپنی طرف سے حج بدل کو بھیج سکتے. یہ مثال کے طور پر آج پر حج فرض تھا، آپ نہیں کر سکے، اب آخری وقت آ رہا ہے تو آپ کے ذمے وصیت کر کے جانا واجب ہے کہ آپ اپنے ورثہ کو وصیت کریں کہ مجھ پر فرض تھا میں نہیں کر سکا اور یہ میرا مال ہے، اس میں سے میری طرف سے حج بدل کو بھیجو. علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی حج بدل میں جاتا ہے تو اس کی وجہ سے 4 آدمیوں کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے. کتنے آدمیوں کو؟ سبحان اللہ، کیا شریعت، کتنی آسان شریعت، نیکیاں کمانا کتنا آسان. کون کون 4 آدمی؟ نمبر 1 جس نے حج کی وصیت کیا اس کو پورا حج کا ثواب. اس وصیت کو جس نے لکھا ہے قلم سے، کسی سے اس نے کہا بھائی لکھ دے میری وصیت، مجھے لکھنا بھی نہیں آئے، تو جس آدمی نے خالی لکھا تھا نا اس کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے. پھر چلو مثلاً باپ چلا گیا بغیر حج کیا، اب لڑکا اپنے پیسے سے حج کروا رہا ہے باپ کی طرف سے، تو یہ پیسہ جو خرچ کر رہا ہے نا اس کو بھی ثواب ملے گا. اور مثلاً وہ مولانا صاحب کو، امام صاحب کو حج بدل کو بھیج رہا ہے، ان کو بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ، ایک آدمی کے حج بدل کی وجہ سے کتنوں کو ثواب مل رہا ہے بولو؟ 4. تو جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو بار بار حج کرنا چاہیے، اور اب اپنی معذوری، کمزوری یا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اب اپنی طرف سے کیا کرنا چاہیے بولو؟ حج بدل کرنا چاہیے. اور اے مالدارو سنو، تمہیں ایک بہت بڑا گولڈن چانس بتانے جا رہا ہوں. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے بڑے احسانات، ہم حضور کے احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے. ان احسانات کا ایک عظیم تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی کی طرف سے بھی حج بدل کرو اور کرواؤ. اب اس پر ایک واقعہ سنو. ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ تھے، وہ حج تو کرتے ہی تھے، حضور کی طرف سے بھی انہوں نے کئی حج کی.
ایک مرتبہ خواب میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. حضور نے خواب میں پوچھا، ارے موفق، ابن موفق، تو نے میری طرف سے حج بدل کیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. اچھا، میری طرف سے لبیک تو نے کہا؟ ہاں یا رسول اللہ. میری طرف سے تو نے احرام باندھا؟ ہاں یا رسول اللہ. یہ سب سننے کے بعد حضور نے فرمایا، سن، کل قیامت کا میدان ہوگا اور لوگ تو حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں داخل کرا دوں گا اس احسان کے بدلے کہ تو نے میری طرف سے حج کیا. بولو، اپنے نبی کی طرف سے حج کرو گے؟ سب ارادہ کرو، اللہ ہم سب کو آسان فرمائے. اب وہ بات یاد رکھو کہ حاجی آ جائے تو اس کو آپ کو دعا دینا ہے. یاد ہے دعا؟ ابھی بتائی نہیں میں نے، 3 دعا دینی. حاجی حج سے واپس آئے اور آپ سے ملاقات ہو، آپ سلام کریں، مصافحہ کریں، بخشش کی درخواست کریں، اور خود آپ اس کو بھی دعا دیں. آپ کی دعا کی اس کو بھی ضرورت ہے، اور وہ ایسی دعا ہے کہ آپ جو دعا دیں گے اس کے حق میں قبول ہو گئی تو اس کا حج بھی قبول، اور جو خرچ کیا ہے اس کا کئی گنا اس کو ملے گا. سبحان اللہ، کیا دعا ہے! سنو، 3 جملے کی دعا ہے، یاد کر لو. اس کو کاغذ پہ لکھواؤ، کمپیوز کراؤ، اور جگہ جگہ، تاکہ دیکھ دیکھ کے کہنا اور یاد کرنا اور بولنا آسان. آپ کا حاجی آئے، سلام کرو، مصافحہ کرو، اپنے لیے بخشش کی درخواست کرو، اور خود آپ اس کو بھی دعا دو. 3 دعا. نمبر 1، تقبل اللہ حجک. پہلی دعا آپ دو، اللہ آپ کے حج کو قبول کرے. یہ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس نے 40 دن خرچ کیا، 1 مہینہ خرچ کیا، کئی لاکھ روپے خرچ کیے. اگر اس بیچارے کا حج قبول نہیں ہوا تو بڑے گھاٹے ہیں. لہذا آپ پہلی دعا اس کو دیں. کیا دعا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے. پھر دوسری دعا، وہ بھی اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. بھائی گناہ سے بچنے کی اس بیچارے نے کوشش کی تھی، پھر بھی کچھ بدنظری ہو گئی، گناہ ہو گیا. اب دوسری دعا آپ دیجیے، وغفر ذنبک. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے. تیسری دعا، وہ بھی اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. آدمی حج میں جانے کے شوق میں کچھ یہاں سے لیا، یہاں سے لیا، قرضہ بھی لیا، کسی طرح چلا تو جاتا ہے. اب آنے کے بعد کیا کریں؟ اب لوگ قرضہ مانگیں گے، گھر کا خرچہ گھٹا کہاں سے دیں؟ اب یہ تیسری دعا اور ضرورت کی. سبحان اللہ، کیا دعا ہے! تیسری دعا آپ دیں، وَأَخْلَفَ نَفْقَتَكَ. آپ نے سفر حج میں جو خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدل آپ کو دے دے، کئی گنا کر کے دے دے. اب یہ دعا قبول ہو گئی تو پچھلا 10 سال سے ایک پارٹی پر اس کا 10 لاکھ روپیہ باقی تھا، وہ نہیں دے رہی. اب اس کا دل نرم ہو گیا، وہ فون کر رہا، ہلو بھائی صاحب، حاجی صاحب آ جاؤ، اپنا پیسہ لے کے جاؤ. کیوں؟ آپ نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی. جی تو میرے بھائیوں، اب حاجی صاحب آئیں تو آپ سے ملاقات ہوگی، آپ سلام کیجئے، مصافحہ کیجئے، اور اپنے لیے بخشش کی درخواست کیجئے. اور یہ 3 دعائیں آپ کو کیا کیا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے. دوسرے، اللہ آپ کے گناہ معاف فرمائے. تیسرے، وَأَخْلَفَ نَفْقَتَكَ. آپ نے جو سفر حج میں خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدل عطا فرمائے. اب آگے وہ بات سن لو کہ حاجی لوگ جاتے تو ہیں، سفر حج میں سیکھ کے نہیں جاتے، اپنی آنکھ کان کی اصلاح کر کے نہیں جاتے، بہت سارے گناہ کرتے ہیں. تو کیا کرنا؟ آئندہ سے ان کا حج روک دینا؟ نہیں، روکو نہیں، جاؤ بھائی، لیکن اصلاح کر کے جاؤ، تقوی اختیار کر کے جاؤ، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، معاف کرو، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہو. ہاں، اللہ کی رحمت سے مایوس. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے دینے کی شانیں بڑی عجیب ہیں، کبھی ڈائریکٹ دیتے، کبھی انڈائریکٹ دیتے. اب اس پر ایک واقعہ سنا. ابو عبداللہ جوہری ایک بزرگ گزرے، کہتے ہیں میں عرفات میں تھا اور وہیں رہتے ہوئے مجھے غنودگی طاری ہوئی. اسی حالت میں میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے اترے. دو فرشتے آسمان سے آئے اور دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک دوسرے سے پوچھ رہے بھائی اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہا 6 لاکھ. کہا اچھا یہ بتاؤ ان 6 لاکھ میں سے کتنے کا حج قبول ہوا؟ تو کہنے لگے کل 6 آدمیوں کا قبول ہوا. کتنے کا؟ آج تو امت کی حالت ایسی ہے میرے بھائی، یہ 10 لاکھ میں سے پتہ نہیں 10 کا بھی قبول ہوا کہ نہیں. گناہ عام ہے، بد نظری عام ہے، بد کلامی عام ہے، لیکن اللہ کی شان رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جاؤ، بار بار جاؤ.
اب وہ بزرگ حضرت ابو عبداللہ جوہری کہتے ہیں یہ سن کے مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے، بہت صدمہ، اتنے چہرے پہ مارنا ہے، اتنا بڑا مجمع نظر آ رہا ہے، اس میں تو خالی 6 حج قبول ہو، سب ایسے واپس جا رہے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے دوسرے سے، اچھا پھر جن لوگوں کا حج قبول نہیں ہوا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب دیکھو اللہ کی شان کریمی، اللہ تعالیٰ کے دینے کی شان عجیب ہے، کبھی ڈائریکٹ دیتے کبھی انڈائریکٹ دیتے، سبحان اللہ۔ گناہ سے بچنے کی تو کوشش کرو، لیکن گناہ ہو جائے تو جلدی سے اللہ کو مناؤ، راضی کرو، توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی اور گر گڑائے، بس اب چاہے 70 سال کے تمہارے گناہ ہیں، اللہ سب معاف۔ دیکھو جب معاشرہ صالح ہوتا ہے، صالح معاشرے کی فضاؤں میں بچے پروان چڑھتے ہیں تو ان کی سوچ کیسی ہے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایسی گرمی کی چھٹی تھی، وہ بزرگ ابھی موجود ہیں، اور بولے ہمارے سب خاندان کے رشتے دار کے سب بچے لوگ جمع تھے، بھائی کے بہنوں کے سب کھیل لیتے، اور میں اپنی کتاب کے مطالعے میں ڈوبا تھا۔ کہ اسی حالت میں ایک چھوٹی بچی تھی، کھیلتے کھیلتے اس نے سب بچوں سے ایک کوشچن کیا۔ کیا کوشچن؟ یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے؟ بچوں سے سوال کر رہی ہیں، یہ آج کے دور کا واقعہ سنا۔ بچوں کو اچھا ماحول دو، دیکھو ان کی سوچ کیسی اچھی ہے۔ اب وہ بچوں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے؟ ایک بچے نے کہا آئس کریم کھانا۔ اب بچہ تو اپنے حساب سے جواب دے گا، اس کو وہی اچھے لگتے۔ دوسرے نے کہا نہیں، وہ رسی کودنا، بعض بچے کھیلتے ہیں نا رسی کودنا، کہا وہ سب سے۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا کہ سب سے آسان کام ہے سونا۔ یہ بچی نے سن کے سب کو کہا تم نے سب غلط جواب دیا، رونگ، کوئی صحیح جواب۔ پھر بچوں نے اچھا تم صحیح جواب دو۔ بچی نے کہا دیکھو سب سے آسان کام یہ ہے کہ اگر امی خدا نخواستہ ناراض ہو گئی ہوں تو ان کو راضی کر لینا اور منا لینا سب سے آسان کام۔ اچھا، بچوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کچھ نہیں، جیسی امی ناراض ہو جائیں تو امی 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 کر کے امی کے پاؤں سے چمٹ جاؤ، دیکھو امی کتنا بھی ناراض ہوگی، محبت کا جوش آ جائے گا، وہ معاف کر دیں گی کچھ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ امی ذرا سا امی امی کر کے کوئی ان سے قریب ہو جائے تو وہ معاف کر دیتی، محبت کا جوش آ جاتا ہے، راضی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک رحمت کا ایک حصہ ان کے دل میں ڈالا ہے، وہ محبت جوش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا ماں کو راضی کرنے سے زیادہ آسان ہے، یہ سمجھانا چاہیے۔ وہ کیسے؟ ذرا سا گناہ چھوڑ دو اور اللہ سے کہو اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں کرو۔ بس یہ توبہ کے کلمات ابھی سب لوگ کہہ لو، کہو یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما، آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت ہو۔ بس آپ نے سچے دل سے کہا، اللہ نے معاف کر۔ تو امی ناراض ہو جائے تو امی کو راضی کرنا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ بس اب بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ فرشتے نے ایک دوسرے سے پوچھا، کہا کہ وہ 6 آدمیوں کا صرف حج قبول ہوا تو باقی جو ہے ان کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ ہے؟ کہا باقی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ 6 آدمیوں کا قبول ہوا تھا، ان میں سے ایک ایک کے طفیل میں بقیہ 1-1 لاکھ کا بھی قبول کر لیا۔ ہاں دیکھو اللہ کے دینے کی شان ایسی ہوتی، کبھی ڈائریکٹ دیتے ہیں کبھی انڈائریکٹ دیتے ہیں۔ اس لیے گناہ سے بچو، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی مت۔ سب لوگ کرو گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔